السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا، اخرجہ مسلم والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 22 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور آج کے درس میں بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کتاب الطہارہ کا تیسرا باب پڑھا جا رہا ہے۔ تیسرا باب کا عنوان ہے یا نام ہے باب ازالۃ النجاست و بیانیہا۔ نجاست کو دور کرنے اور نجاست کی تفصیل کا بیان۔ ازالہ کہتے ہیں دور کرنا، ختم کرنا، ہٹانا۔ ازالہ، ازالہ یزیل ازالہ بائی فعل کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دور کرنا۔ النجاسہ، نجاست معروف لفظ ہے، گندگی، ناپاکی۔ بیان مانے بیان، تفصیل، وضاحت۔ تو باب کا ترجمہ ہوگا باب ازالۃ النجاست و بیانیہا، گندگی کو دور کرنے اور اس کی تفصیلات کا بیان۔ اس باب میں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ گندگی اور ناپاکی کا تذکرہ کریں گے کہ یعنی کیا چیز ناپاک اور حرام ہے، اور کیا چیزیں حرام اور ناپاک ہیں تو ان کو دور کیسے کیا جائے گا، یعنی ان کو پاک کیسے کیا جائے گا۔ تو اس باب کے اندر اس کی وضاحت کریں گے۔ پہلی جو روایت ذکر کی ہے اس کا تعلق شراب سے ہے۔ شراب کے متعلق علماء کی دو رائے ہے کہ شراب ناپاک ہے یا حرام ہے۔ تو پہلے تو اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ شراب حرام ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شراب حرام ہونے کے ساتھ ساتھ شراب ناپاک ہے، یعنی اگر کپڑے پہ لگ جائے تو اس کو ایک گندگی اور ناپاکی کی طرح دھلنا پڑے گا۔ تو حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے یہاں پر جو روایت ذکر کی ہے تو ان کا رجحان یہی ہے کہ یہ شراب حرام ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے شراب کا پینا یا اس کا استعمال کرنا یا اس کا بیچنا یہ حرام ہے۔ فی نفسہ ہی شراب حرام نہیں ہے کیونکہ شرعاً اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 22 دیکھیے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سئل رسول اللہ، سئل پوچھا گیا، سوال کیا گیا، سئل سوال کیا گیا، پوچھا گیا۔ سأل یسأل سوال کرنا با فتح سے، یہ سئل یہ ماضی مجہول ہے، پوچھا گیا، سوال کیا گیا۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا۔ عن الخمر، شراب کے بارے میں۔ خمر کہتے ہیں شراب۔ شراب کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈال دے، شراب کہتے ہیں ہر وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈال دے۔
یعنی شراب جسے ہم پیتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی پیتا ہے تو شراب پینے کے بعد وہ نشے میں آ جاتا ہے، اب اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، تو گویا اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ تو سوال یہ ہوا تھا کہ تتخذ خلا، کیا سرکہ بنا دیا جائے، شراب سے سرکہ بنا دیا جائے، تتخذ بنے بنا دیا جائے، اتخذ یتخذ اتخاذ باب افتعال سے، تتخذ بنا لی جائے، بنا دی جائے، فعل مجہول ہے، خلن، خل کے معنی سرکہ، خلن کے معنی، خلن معنی سرکہ، سرکہ معروف ہے، سب جانتے ہیں، کھانے کی ایک چیز ہے۔ سوال یہ ہوا تھا کیا شراب سے سرکہ بنا دیا جائے؟ فقال لا، قال لا، راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، یعنی شراب سے سرکہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ اخرجہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، والترمذی، امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، وقال حدیث حسن صحیح، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے، یعنی حدیث کیا ہے، صحیح ہے۔ اصل میں سوال یہ تھا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت انس کے والد چونکہ مرتد ہو گئے تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، انس بن مالک، انس کے والد مالک جو ہے مسلمان نہیں تھے، اور حضرت انس کی والدہ ام سلیم کی شادی ابو طلحہ انصاری سے ہوئی تھی، تو اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ انصاری کے پاس رہتے تھے، تو ابو طلحہ انصاری کے یہاں یتیموں کی شراب تھی، اور اس وقت اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کر دیا تھا۔ اب ایک مسئلہ تھا کہ اگر شراب کو بہا دیا جائے جیسا کہ سارے لوگوں نے بہا دیا ہے، تو چونکہ یتیم کا مال ہے، یتیم غریب ہوتا ہے، اس کو مال کی ضرورت ہے، تو وہ اس کا مال چلا جائے گا۔ کیا اچھا ہوتا کہ اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے، نہیں پیئیں گے، نہیں بیچیں گے، اس کو ہم نکال کر کے سرکہ بنا لیتے ہیں تاکہ یتیموں کا مال بچ جائے۔ یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا کہ یتیم کی شراب ہے تو ہم شراب تو نہیں پیئیں گے، جیسے سارے لوگوں نے بہا دیا ہے ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ بچا کے رکھ کر کے ہم اس کو سرکہ بنا لیتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس مال کی حفاظت ہو جائے گی اور غریبوں کو، یتیموں کو فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جیسے سوال رکھا گیا کہ شراب ہے، اب تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اب نہیں پی سکتے ہیں، نہیں بیچ سکتے ہیں، نہیں استعمال کر سکتے ہیں، تو کیا اس کا ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا جائے کہ شراب کو نہ پیا جائے نہ بیچا جائے بلکہ اس کو سرکہ بنا دیا جائے؟ تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، شراب حرام ہے تو شراب سے سرکہ بنانا بھی حرام ہے، نہیں سرکہ بنا سکتے ہیں، گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ سوال کا اصل پس منظر تھا کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یتیموں کی شراب تھی اور وہ اس کے ذمہ دار تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا تو اب یہ مسئلہ سامنے آیا کہ اب اگر اس کو بہا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں جیسے کہ سارے لوگوں نے کیا ہے، تو یہ یتیموں کا مال ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس کا حل یہ کہ اس کو دوسری چیزوں میں استعمال کر لیا جائے تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو جائے، یتیموں کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سرکہ نہیں بنا سکتے، یعنی جیسے شراب حرام ہے تو شراب سے جو چیز بنے گی وہ چیز بھی حرام ہوگی، تو سرکہ بنانا یہ حرام ہوگا۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو، کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں پوچھا گیا، تتخذ خلا، کہ اس کو سرکہ بنا لیا جائے، فقال لا، تو آپ نے کہا نہیں، یعنی شراب سے سرکہ نہیں بنا سکتے ہیں، یہ حرام ہے۔ ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے جو تیسرے باب کی پہلی حدیث ہے،
اس روایت سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، شراب حرام ہے، اس کا پینا، بنانا یا کسی بھی طرح استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، شراب سے سرکہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ نمبر 2، شراب سے سرکہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ نمبر 3، حلال و حرام کے متعلق علم سیکھنا چاہیے، علماء سے سوال کرنا چاہیے، یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال و حرام کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی نہ پوچھے اسی حرام میں پڑا رہے تو کتنا گناہ گار ہوگا۔ تو صحابہ اکرام کام کرنے سے پہلے، بزنس اور کاروبار کرنے سے پہلے پوچھتے تھے کہ یہ ہمارا کاروبار صحیح ہے کہ نہیں ہے، کھانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں، سرکہ بنانے سے پہلے پوچھ رہے ہیں کہ ہم اس کو بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کا احتیاط تھا۔ تو حلال و حرام کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، دین کا علم سیکھنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے۔ چوتھی بات معلوم ہوئی کہ وہ چیز جو حرام کا سبب بنے، وہ چیز جو حرام کا سبب بنے وہ بھی حرام ہے۔ شراب حرام ہے، اب شراب کو سرکہ بنایا جا رہا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے شراب کا جو نشہ ہے وہ کم ہو جائے گا، تو اب وہ ذریعہ بن رہا ہے۔ وہ کیا بن رہا ہے؟ ذریعہ بنے گا۔ یعنی اب پہلے شراب کا سرکہ بنایا گیا تو سرکہ پیئیں گے، پھر یہ سرکہ پیتے پیتے شراب کی لت لگے گی، اور پھر ایک دن آئے گا کہ وہ سرکہ پیتے پیتے کھاتے پیتے شراب میں داخل ہو جائیں گے۔ تو وہ چیز جو حرام کا سبب بنے، ذریعہ بنے، وہ ذریعہ اور سبب بھی حرام ہے۔ یعنی جیسے شراب کا پینا حرام ہے، ایسی شراب کا سرکہ پینا بھی اور کھانا حرام ہے۔ نمبر 5، سوال کا جواب مختصر دینا چاہیے۔ یعنی کوئی جب پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، اس کا جواب کوشش جو کہ آسان میں، آسان لفظ میں، آسان جملے میں، کم لفظ میں اس کا جواب دیا جائے، لمبی چوڑی گفتگو نہ کی جائے، کم سے کم وقت میں اس کے سوال کا جواب دیا جائے، یہ بہت فائدہ ہوگا۔ کوئی پوچھ رہا ہے یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، 2 لفظوں میں کہا جائے یہ حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم شراب سے سرکہ بنا لیں؟ صرف آپ نے ایک لفظ فرمایا، کہا لا، نہیں، مطلب یہ کہ حرام ہے، نہیں بنا سکتے ہیں۔ جواب مختصر ہونا چاہیے۔ چھٹی بات جو معلوم ہوئی، جو چیز حرام اور ناجائز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، جو چیز حرام اور ناجائز ہے اس کو ضائع کر دینا چاہیے، اس کو برباد کر دینا چاہیے، ضائع کر دینا چاہیے۔ جیسے شراب حرام ہے، نہیں پی سکتے ہیں، نہیں بیچ سکتے ہیں، نہیں استعمال کر سکتے ہیں، اس کو پھینک دیا جائے، بہا دیا جائے، گرا دیا جائے، نکال باہر کیا جائے، جیسے کہ صحابہ اکرام نے کیا تھا، اپنے گھروں سے مٹکے مٹکے کو نکال کر کے پھوڑ دیا، بہا دیا، پھینک دیا، حتیٰ کہ مدینہ میں وہ شراب کی نہر میں پانی جیسے بہتا ہے ویسے شراب بہ رہی تھی۔ تو اس سے ایک نقطہ کیا نکلتا ہے، وہ چیز جو حرام اور ناجائز ہے، شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس کو ضائع کر دینا چاہیے۔ جیسے شراب حرام ہے، پھینک دینا چاہیے۔ تصویر گھر میں رکھنا حرام ہے، اس کو کاٹ کے باہر نکال دینا چاہیے۔ تو اس کا مال کا ضائع کرنا، اس سامان کا ضائع کرنا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اس سامان کا ضائع کرنا یہ اسراف نہیں ہے اور مال کا ضیاع کرنا نہیں ہے، مال کا ضیاع نہیں ہے۔ جیسے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اپنے سامان کی حفاظت کریں، برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں۔ ابھی دیکھیں اس سے پہلے جو روایت پڑھی گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن ٹوٹ گیا تو آپ نے برتن کو جوڑنے کے لیے چاندی کے تار کا استعمال کیا۔ تو اپنے سامان کی حفاظت کرنا ہے، لیکن وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تو اس کو ہم ضائع کر دیں، پھینک دیں، بہا دیں، نکال دیں، تو یہ مال کی بربادی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کا نکالنا، توڑنا، پھوڑنا، بہانا، پھینکنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا مظہر ہے۔ ہم یہ توڑ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، بہا رہے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے شراب جب حرام ہوئی تو صحابہ اکرام نے شراب کو پھینک دیا، بہا دیا، گرا دیا۔ تو اب کچھ لوگوں کا مسئلہ تھا کہ جیسے ابو طلحہ انصاری کے یہاں یتیموں کی شراب تھی،
ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ہم اس کو بچا کر کے رکھ کر کے شراب کا سرکہ بنا لیں؟ تو آپ نے کہا نہیں بنا سکتے ہیں. اب ظاہر بات ہے اب شراب کا سرکہ نہیں بنا سکتے ہیں تو ہر حال میں اس کو پھینکنا پڑے گا. تو اس سے نقطہ نکلتا ہے کہ وہ چیز جس چیز کو شریعت نے حرام کر دی ہے اس کو پھینکنے بہانے توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا پھینکنا برباد کرنا یہ مال کا ضیاع نہیں ہے، مال کی بربادی نہیں ہے، بلکہ یہ چیز کو برباد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.